أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. یہ مکی سورت ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے. کل کے درس میں قرآن کریم کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں بیان کی گئی. آج بھی قرآن کریم کے آداب، اس کے فضائل اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں گفتگو ہوگی. چونکہ یہ بنیادی اور ضروری باتیں ہیں تو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. آداب قرآن کے حوالے سے سب سے پہلے یہ بات بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم کا نسخہ یعنی اللہ کی یہ کتاب، اگر ہم اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں یا مس کرتے ہیں یا اس سے ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، حدث اصغر سے بھی اور حدث اکبر سے بھی، یعنی باوضو ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن حکیم کو ناپاکی کی حالت میں، بے وضو کی حالت میں ہاتھ لگانا یا مس کرنا، ہاتھ میں لینا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کریم کو صرف وہی لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ جو بالکل پاک ہوں، باوضو. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پاک کتاب ہے اور اس کے اندر اللہ کا پاک کلام ہے. تو پاک کلام کو پاکی کی حالت میں ہاتھ لگانا چاہیے اور مس کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو جنابت کی حالت میں ہے اور اس کو غسل کی ضرورت ہے، یا کوئی عورت ایسی ہے کہ جو حیض اور نفاس کی حالت میں ہے، تو ایسے لوگ قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور زبانی پڑھ بھی نہیں سکتے. البتہ وہ مسلمان کہ جو حدث اکبر سے پاک ہے، یعنی نہ جنابت کی حالت ہے نہ حیض اور نفاس کی حالت ہے، لیکن بے وضو ہے، وضو نہیں ہے، تو اس حالت میں قرآن کریم کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، البتہ زبانی تلاوت کر سکتا ہے. صرف اگر بے وضو ہے، اس کا وضو نہیں ہے، تو یہ حدث اصغر کی حالت ہے. تو قرآن کریم کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، ہاتھ میں نہیں لے سکتا، لیکن زبانی طور پہ اگر اس کو قرآن کریم کا کوئی حصہ یاد ہو، کوئی آیت یاد ہو، کوئی سورت یاد ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے. البتہ کتابوں کے اندر علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص جنابت کی حالت میں ہو یا عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہو تو قرآن کریم کو تو نہ وہ ہاتھ لگا سکتے ہیں اور نہ قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. ذکر و اذکار سے مراد کیا ہے؟ قولی ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یا اس طرح کی
اس طرح کے اذکار جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں وہ پڑھ سکتا ہے زبانی طور پر بطور ذکر، اور بطور تلاوت قرآن کریم کو حدث اکبر کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو قرآن کا پہلا ادب یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو کے باوضو ہو کے اس کو ہاتھ لگانا چاہیے اور پھر پڑھنا چاہیے۔ دوسرا ادب قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم سورۃ المزمل میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو ٹہر ٹہر کے آہستہ آہستہ پڑھو، تاکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس کے حروف اپنے مخارج سے صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں۔ اور بہت زیادہ جلدی جلدی سے پڑھنا جس سے الفاظ خلط ملط ہو جائیں، یہاں تک کہ الفاظ کے خلط ملط اور گڑبڑ ہونے کی وجہ سے اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس طریقے سے قرآن پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ با تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ جن لوگوں نے صرف ناظرہ پڑھا ہے اور تجوید نہیں پڑھی، ان کے لیے تو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا مشکل ہے۔ تو دنیا کے مشکل سے مشکل تر کام ہم کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں مشکل نظر نہیں آتے، اس لیے کہ ان کاموں میں اور ان معاملات میں ہمارے دنیاوی مفادات وابستہ ہوتے ہیں، لہذا ان کاموں کے لیے ہم وقت بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور جناب عالی اس کے لیے قربانی بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہمارا دنیاوی لالچ وابستہ ہے کہ مجھے اس سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، روپیہ پیسہ مل رہا ہے۔ تو لہٰذا جس نے ناظرہ پڑھا ہے اور اس کی قرآن کی تجوید نہیں پڑھی تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ الحمدللہ پورے ملک کے اندر مدارس اور مساجد موجود ہیں اور علماء کرام بھی موجود ہیں اور قراء حضرات بھی ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس بیٹھ کے صحیح طریقے سے قرآن کریم کا ناظرہ جو ہے یہ سیکھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ قرآن کریم کی زبان میں اور قرآن کریم کے لہجے میں وہ نہیں پڑھ سکتے، غلط قرآن پڑھتے ہیں۔ تو غلط قرآن پڑھنا یہ بھی بڑی پریشانی کی بات ہے کہ پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے مجھے اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے، لیکن حقیقت کی بات یہ ہے کہ اس کو اجر ملنا تو دور کی بات ہے، الٹا وہ گناہگار ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن صحیح پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، اور غلط پڑھنا تو کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تیسرا ادب قرآن کریم کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس پر غور و فکر بھی کرے، اس کے الفاظ پر، اس کی آیتوں پر، اس کے مفہوم پر سمجھنے کی کوشش کرے۔ غور و فکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آیت وہ پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ پاک نے اس میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے، رب ذوالجلال نے اس میں کیا فرمایا ہے، اس میں کیا حکم دیا ہے۔ تو جو شخص سمجھ کے پڑھتا ہے اس کو اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اس کو نہیں آتا، لیکن وہ اس کا ناظرہ اچھے طریقے سے پڑھتا ہے تجوید کے ساتھ، تو اس کو حدیث میں آتا ہے کہ ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو الف لام میم جب کوئی شخص صحیح طریقے سے الف لام میم کے 3 حروف پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، تو پھر 3 کو اگر آپ 10 سے ضرب دیں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی، اور زبان پہ بالکل ہلکا پھلکا الف لام میم یہ پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، لیکن نیکیاں کتنی ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں۔ اور پھر اس کے بعد آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک پورا قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے اور ختم کرتا ہے،
اور اس کو کتنی نیکیاں ملے گی وہ تو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ وہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم پڑھنے والا، اس کا ختم کرنے والا، اس کو بے شمار نیکیاں ملتی جس کا حد و حساب کوئی نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم کو اچھے طریقے سے، اچھے لہجے میں اور جناب علی اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ تیسرا ادب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم اگر کوئی شخص بلند آواز سے پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر آہستہ پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بلند آواز سے قرآن کریم وہاں پڑھنا چاہیے جہاں معلوم ہو کہ قرآن کریم کی میری تلاوت سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، کسی کے آرام میں خلل نہیں آئے گا، کسی کی عبادت میں، کسی کے ذکر و اذکار میں کوئی خلل نہیں آئے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو لہٰذا بلند آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر معلوم ہے کہ اگر میں قرآن کریم بلند آواز سے پڑھوں گا تو یہاں نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نماز خراب ہو جائے گی، یا دیگر تلاوت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں آہستہ تلاوت کر رہے ہیں، اور میں اگر زور زور سے بلند آواز سے تلاوت کروں گا تو ان کی تلاوت خراب ہو جائے گی۔ یا مثال کے طور پر کہیں گھر کے اندر کسی اور جگہ تلاوت کر رہا ہے بلند آواز سے، اور اس کو معلوم ہے کہ میری تلاوت کی وجہ سے کسی کے آرام میں خلل آ جائے گا یا پڑوسیوں کو تکلیف ہو جائے گی، تو لہٰذا ایسی صورتحال میں بلند آواز سے تلاوت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، پھر اس وقت آہستہ تلاوت کرنی چاہیے۔ بلند آواز سے تلاوت کرنا اور آہستہ تلاوت کرنا، اس کا اجر و ثواب ایک جیسا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے اور باقی لوگ سن رہے ہیں تو تلاوت کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اور وہی اجر و ثواب سننے والوں کو بھی ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اور میں اس کی تلاوت کروں اور آپ اس کو سنیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن کریم کی تلاوت سننا اچھا لگتا ہے، لہٰذا آپ تلاوت کرو، میں تلاوت سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے رہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سننا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اگر بلند آواز سے ہو تو خوبصورت آواز سے، اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوتا ہے، ان کی آواز بڑی خوبصورت اچھی ہوتی ہے، سریلی آواز ہوتی ہے، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے قراء، اور خصوصاً عرب کے جو قراء ہیں، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو انسان کا دل کرتا ہے کہ بس باقی دنیا کا کوئی اور کام نہ کروں اور قرآن کریم کی تلاوت ہی سنتا رہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اتنی چاشنی رکھی ہے اور اتنا اثر رکھا ہوا ہے کہ انسان کا دل اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ بس قرآن کریم کی تلاوت ہو اور میں اس کو سنتا رہوں۔ لہذا جس کی آواز اچھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت اچھی آواز میں کرے، اللہ پاک اس کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے حدیث کے اندر۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی آوازیں اچھی ہوتی ہیں، اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، وہ اچھی آواز میں گانے گاتے ہیں اور گمراہی کے اشعار پڑھتے ہیں، غزل پڑھتے ہیں۔ تو لہذا رب ذوالجلال نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، حسن صوت، اچھی آواز جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، یہ اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ آپ گانے گائیں، گمراہی کے شعر پڑھیں، یا جناب علی کچھ اس قسم کی آوازیں نکالیں جس کی وجہ سے وقتی طور پہ لوگ جناب علی ہنسیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ آواز اللہ کی بڑی نعمت ہے،
لہٰذا جس کو اللہ پاک نے اچھی آواز دی ہے، خوبصورت آواز دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اچھے انداز میں اور اچھی آواز. اس کو تغنی بالقرآن کہا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بعض صحابہ کرام کی آوازیں بڑی اچھی سریلی اور خوبصورت تھی اور وہ قرآن کریم پڑھتے تھے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے سریلی آواز عطا فرمائی، اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب زبور پڑھتے تھے تو جناب علی پہاڑوں سے بھی آواز آتی تھی اور پرندوں کی آوازیں بھی آتی تھی، پرندے جمع ہو جاتے تھے سننے کے لیے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھی آواز میں تلاوت فرماتے تھے. تو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم گانا گانے کی بجائے قرآن کریم کو پڑھیں، اپنی آوازوں کو اس کے ساتھ خوبصورت کریں اور ایک دوسرے کا مقابلہ کریں. اس میں آؤ بھائی میں ایک سورت آپ کو سناتا ہوں اچھی آواز میں، وہ سناتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے، ہاں میں سناتا ہوں آپ کو، پھر تیسرا آتا ہے وہ سناتا ہے. لہٰذا جس کی آواز اچھی ہو، جس کی تلاوت اچھی ہو، اس کو داد دینا چاہیے اور اس کو انعام دینا چاہیے. تو یہ قرآن کریم کے آداب ہیں اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. قرآن کریم کے آداب تو اس سے زیادہ ہیں اور بھی ہیں، یہ تو میں نے چند گنے چنے جو آداب تھے وہ بیان کر دیے. قرآن کریم اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے اور اس کی قدردانی کرنی چاہیے. جس وقت بھی آپ کو فرصت ملے، مسجد کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، راستہ چلتے ہوئے، گاڑی کے اندر اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے تو تلاوت شروع کریں. اور بالخصوص سورۃ یاسین. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت سورۃ یاسین پڑھتا ہے، سارے دن کے کام اور معاملات اللہ پاک اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے سارے دن کے معمولات اور سارے دن کے مشکلات اور سارے دن کے کام کاج آسان ہو جائیں اور صبح سے لے کر شام تک کی جو میری زندگی ہے وہ آسانی سے گزرے، اس کو چاہیے کہ صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کرے. اور یہ اپنا معمول بنا دینا چاہیے، ہر شخص کو اپنا معمول بنا دینا چاہیے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے جناب علی جا کے گھر میں سو جاتے ہیں. شام کے وقت مغرب کی نماز کے بعد اپنا معمول بنا دینا چاہیے، سورہ واقعہ پڑھنی چاہیے اور سورۃ الملک پڑھنی چاہیے. سورۃ الواقعہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں کمی نہیں آئے گی، وسعت رزق نصیب ہوگا. اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وہاں سے اللہ پاک رزق دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کروایا ہے، لہذا دنیا سے میرے رخصت ہونے کے بعد مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ کھائیں گے کیا، لہذا سورہ واقعہ پڑھیں گے، اللہ پاک روزی رسان ہے، وہ رزق عطا فرمائے گا. لہذا جو لوگ مقروض ہے اور رزق کی تنگی ہے، رزق کے حوالے سے وہ پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد یا اگر مغرب کی نماز کے بعد وقت نہیں ہے تو پھر عشاء کی نماز کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھیں اور اسی طرح سورۃ الملک پڑھیں. سورۃ الملک کی وجہ سے اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے. تھوڑی سی چیز ہوگی اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے گا، وہ پوری ہو جائے گی آپ کی. لہذا قرآن کریم جو ہے یہ برکت کی کتاب ہے. چند دن یہ تمہیدی باتیں چلیں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ شروع کریں گے. لیکن آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ مسجد میں وقت پہ آئیں. جیسے اذان ہو بس گھر سے جناب علی مسجد کی طرف جلدی جلدی دوڑ کے آئے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے اور اذان کے بعد درس شروع ہوگا قرآن کا تو لہٰذا میں درس سنوں گا. یہ اپنے اوپر لازم کر لیں اور اس میں آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. گھر میں بیٹھ کے کیا کرو گے، ٹی وی دیکھو گے یا اور کوئی فضول کام کرو گے. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ جناب علی صرف آدھا گھنٹہ مسجد میں آ کے قرآن کریم کا ترجمہ اور قرآن کریم کی تفسیر آپ سنیں، اس میں بڑا فائدہ ہوگا. اور کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے نا
ابھی تو ترجمہ ہم نے شروع نہیں کیا اور تفسیر، لیکن آپ لوگوں کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پہ ہر شخص ہاتھ میں قرآن پکڑے، اور یہاں جو میں ترجمہ کروں گا باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں کو وہ سیکھنا چاہیے، سیکھتے رہیں، قرآن کا طالب علم بن جائے۔ ٹھیک ہے، سنتے تو ہیں آپ حضرات، لیکن جب آپ کے پاس قرآن کریم ہوگا ہاتھ میں، قرآن کریم کو تو ویسے دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ جو قرآن کو دیکھتا ہے نا آدمی، یہ بڑی برکت کی بات ہے، یہ بڑے فائدے کی بات ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جب یہاں مسجد میں پہنچے تو قرآن ہاتھ میں لے کے باقاعدہ طور پہ دیکھے کہ جناب علی درس جو ہو رہا ہے اس میں یہ جو لفظ پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، تو کم از کم وہ آیت بھی آپ کے سمجھ میں آئے گی اور اس کی تفسیر بھی کم از کم سمجھ میں آئے گی، اور جو سمجھ میں نہیں آئے گا درس کے بعد بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ اگر آپ نے پورا قرآن ختم کر لیا اور پورا ترجمہ نہیں آیا، دوسری مرتبہ آ جائے گا، تیسری مرتبہ آ جائے گا، تو جب تک زندہ ہیں قرآن کریم کی یہ خدمت کرتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے سارے مسلمانوں، اپنے آپ کو قرآن کا خادم بنا دیں، اور جب آپ قرآن کی خدمت کریں گے انشاءاللہ العزیز دنیاوی زندگی بھی سنورے گی اور آخرت والی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا